أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين إلى آخر الآية. ہمارا درس آج 5 پارے کا شروع ہو رہا ہے. انتظامی اعتبار سے یہ 5واں پارہ ہے. مضمون اس کا پیچھے سے متعلق ہے. ہم نے مضامین کے اعتبار سے سورہ نساء کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. ایک حصہ ہم نے جو بیان کیا تھا سورہ نساء کا وہ احکام رعیت کا تھا. احکام رعیت مختلف ہیں. 14 احکام رعیت اس کے اندر ہے اور 9 احکام سلطانیہ. اس کا تعارف میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں. جو حضرات نئے ہیں وہ پچھلے درس جب سنیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. تو احکام رعیت یہ چل رہے تھے اور احکام رعیت کے اندر ہماری بات چلتے چلتے 9ویں حکم تک پہنچی تھی. تو جو 9واں حکم تھا اس 9ویں حکم کے اندر محرمات کا بیان تھا. یہ احکام رعیت ہے. ٹھیک ہے. تو 9واں حکم رعیت کے بارے میں تھا کہ رعیت کے اندر سب سے اہم چیز، ایک بڑی اہم چیز ہے نکاح کی. نکاح کی اہمیت ہے، ضرورت ہے، وہ میں انشاءاللہ کبھی ذکر کروں گا. ان آیات کے اندر بھی آیا ہے. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ سے حکم نمبر 9 شروع ہوا تھا. اس کے اندر ان خواتین کا بیان تھا جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں. یعنی محرمات کا مطلب وہ خواتین جو کہ حرام کر دی گئی ہیں مرد کے اوپر کہ تم ان سے نکاح کرو. اس کی ساری تفصیل ان آیات میں ذکر کی جا چکی ہے پچھلے درس میں. آگے ربط سمجھنے کے لیے تاکہ ہمارا ذہنی تعلق دوبارہ اس سے ہو جائے، میں اس لیے اس کو ذکر کر رہا ہوں. یہاں پر اللہ رب العزت نے اسی مضمون نمبر 9 کا بیان ہے. ٹھیک ہے. اور ان آیات کے اندر ضمنی طور پر ایک اور مضمون اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. لیکن یہ جو حکم ہے اس حکم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے تفصیل بیان فرمائی. میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے ذکر کروں گا. یہاں سے ایک دوسرا ضمنی مضمون ہے لیکن ہے اسی کا مضمون، محرمات کا بیان. محرمات کے اندر اگلی نوعیت کی چیزیں. پیچھے چند خواتین کو بیان کیا کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر یہاں پر تھوڑی سی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، پچھلی آیات کے اندر جو ہم نے وہ خواتین پڑھی جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو نمبر 1 یہ ہے، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ، نمبر 4 یہ، نمبر 5 6 7 8 9 10 11 12. یہ 12 قسم کی خواتین ہیں. پھر 13 اور 14. یہ 14 قسم کی خواتین کا بیان ہے. اگر اس کے ساتھ ہم نمبرنگ لگا لیں گے اپنی بیاس کے اوپر تو بہت اچھا ہو جائے گا. یہاں سے آگے 15ویں قسم کی خواتین کا بیان ہے. 5ویں پارے کے شروع میں والمحصنات سے 15ویں قسم کا بیان. امید ہے مضمون سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہم آگے تک نوٹ کرتے ہیں. والمحصنات من النساء. محصنات کہتے ہیں، محسن اصل میں کہتے ہیں پاکیزہ. محسن اصل میں پاکیزہ اردو کہتے ہیں. یہ نکاح کی مشروعیت اور نکاح کی پاکیزگی کا اللہ رب العزت نے ایسا بیان فرمایا، لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ سے سمجھ میں آ جائے کہ جو شادی شدہ خاتون ہوتی ہے اس کی پاک دامنی کے لیے ایک ثبوت مل جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے. لہذا عورت کا نکاح ہونا، عورت کی شادی ہونا، ایسی مرد کا نکاح ہونا، مرد کی شادی ہونا، یہ ایک بہت ہی پاکیزہ عمل ہے، بہت ہی نیک عمل ہے اور مسلم معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک رعایا کے پاس یہ چیز نہیں ہوگی کہ ان کے اندر نکاح کی ترویج نہیں ہوگی، اس وقت تک حکمران جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے. جتنا کچھ جو کچھ بھی کر لیں وہ معاشرے کے اندر پاکیزگی پیدا نہیں کر سکتے، معاشرے کے اندر بہتری
نہیں لے کے آ سکتے جب تک رعیت کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں. والمحصنات من النساء، وہ پاکیزہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں جا چکی ہیں، ان خواتین سے بھی کسی کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے. لہٰذا کوئی عورت شادی شدہ ہے اور اس سے کوئی کیجی میں جیسے مرد دو شادی کر سکتے ہیں خواتین بھی دو شادی کر سکتی ہیں، نہیں، بلکہ عورت کی جب کسی ایک مرد سے نکاح کر لیا وہ عورت بھی تمام مردوں پر حرام ہوگی. اب وہ بھی کہیں نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ اس شخص کے نکاح میں ہے. یاد رکھیے جو ہماری پاکستان کی عدالت میں خلا ہوتی ہے اور خواتین خلا لیتی ہیں اور شوہر اس خلا پہ دستخط نہیں کرتا تو وہ شرعاً خلا معتبر نہیں ہوتی. لہذا اب وہ عورت اس شخص کے نکاح میں ہی ہوتی ہے، اس کا کسی دوسری جگہ پر نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے. پاکستانی کورٹ میں جو خلا ہوتی ہے اور اسی طریقے سے عالمی قوانین میں بہت سے ایسے شقیں ہیں جہاں خلا ہوتی ہے اور یک طرفہ وہ شرعی طور پر خلا کنسیڈر نہیں ہوتی. لہذا اس کا جب شرعی طور پر خلا کنسیڈر نہیں ہوتی تو اب وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. پاکستانی کورٹ تو خلا کے پیپرز دے دیتی ہے، عدالت اس کو خلا کر دیتی ہے، شرعی طور پر وہ خلا معتبر نہیں ہوتی. لہذا اسی آیت کے تحت کسی عورت کو جب تک پہلے شوہر سے طلاق نہ ہو یا خلا اس طور پر نہ ہو کہ شوہر نے دستخط کر دیے ہوں، اس وقت تک اس کی خلا معتبر طلاق نہیں ہوتی، وہ کسی دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی. ایسی جو عورت عدت میں ہے تو عدت بھی ایک طرح کا نکاح ہوتا ہے. لہذا جب عورت عدت میں ہے تو عدت کے اندر بھی وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی. اگر نکاح کر لیا تو یہ حرام ہوگا غیر وغیرہ. الا ما ملکت ایمانکم، ہاں وہ خواتین جو کہ تمہاری باندیاں ہیں. اس کو بھی ذرا سمجھیے، وہ خواتین جو تمہاری باندیاں ہیں، آیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر کچھ لوگ حملہ کرتے تھے یا مسلمان کسی دوسرے علاقے میں حملہ کرتے تھے، اس جگہ کو دارالحرب کہتے تھے. میں نے پیچھے تین چیزیں بیان کی، دارالحرب، دارالاسلام اور دارالامن. میں نے پیچھے 3 باتیں بیان کی تھی، یہاں پر 2 باتیں ہیں، دارالحرب اور دارالاسلام کا. مسلمان نے دارالحرب پہ حملہ کیا یا دارالحرب والوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا. اب جو خواتین قبضے میں آئیں تو مسلمان کے قبضے میں کسی خاتون کے آتے ہی اس عورت کا نکاح اپنے شوہر سے باطل ہو گیا، اس کا نکاح ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا تو اب وہ اپنی ایک حیض مدت پوری کرے گی جس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ حمل سے ہے یا نہیں ہے. اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو اب مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس باندی سے نکاح کر سکتا ہے. اتنا سمجھ لیجئے، کسی کو سوال پوچھ سکتا ہے. کتب علیکم، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. اللہ، کتب علیکم، یہ احکامات اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیے ہیں، لہذا ان کی پاسداری کرنا ضروری ہے. کوئی اس سے ماورا ہوگا، کوئی اس سے ہٹ کر اگر نکاح کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے. اب آگے اللہ رب العزت بیان فرمائے، احل لکم ما وراء ذالکم، بقیہ خواتین ان کے علاوہ بقیہ خواتین ساری کی ساری تمہارے لیے حلال ہیں. احل لکم سے اللہ رب العزت نے 10واں حکم بیان فرمایا. ٹھیک ہے، یہ 10واں حکم ہے احل لکم سے. احل لکم ما وراء ذالکم، کہ اس کے علاوہ جتنی بھی خواتین ہیں، یہ 10واں حکم ہے. 10واں حکم رعیت، حکم رعیت را عین یاتا، 10واں حکم ہے. یہاں پر اس کے علاوہ بقیہ تمام عورتیں تمہارے اوپر حلال ہیں، لیکن اس کی شرائط ہیں. احل لکم ما وراء ذالکم، ان خواتین کے علاوہ، یہ یعنی کہ 15 خواتین ہیں، ان 15 خواتین کے علاوہ بقیہ تمام خواتین مرد کے لیے حلال ہوتی ہیں. پھر اس میں یہ ہے کہ وہ مرد عورتوں پہ مزید حرام ہوتا ہے کہ وہ اگر 4 خواتین کر لے تو پھر مزید کسی خاتون سے شادی نہیں کر سکتا. اگر چوتھی بیوی کو طلاق بھی دیتی ہے تو چوتھی بیوی کی طلاق کی عدت کے درمیان بھی وہ کسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو. وہ دوسرے عوارضات ہیں، لیکن بہرحال اس کے علاوہ بقیہ تمام عورتیں مرد کے لیے حلال ہیں، وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتا ہے. وحل لکم ما وراء ذالکم سے یہ 10واں حکم رعیت آیا، لیکن اس کی شرائط. نمبر 1، ان تبتغوا باموالکم، پہلی شرط یہ کہ ان تبتغوا، کیا تم ان کو طلب کرو. ان تبتغوا باموالکم، تم اپنا مال خرچ کر کے انہیں طلب کرو. ان تبتغوا، کہ تم طلب کرو
بِأَمْوَالِكُمْ بِعِوَزِ أَمْوَالِكُمْ، یعنی تم اپنے مالوں کے عوض میں ان کو لو. نمبر 1 شرط، یعنی ان کا مہر ادا کرو. ٹھیک ہے جی. دوسرا، محسنین غیر مسافرین، بڑی اہم قید ہے، بڑی اہم. نکاح کا جو مقصد ہے، نکاح کا مقصد ایک دیر پا تعلق ہے. صرف جنسی خواہش پوری کرنا نکاح کا مقصد نہیں ہوتا. یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس موضوع کے اوپر اب الگ سے بات کرنی چاہیے. بس آیت کے ذہن میں جتنی بات آتی ہے میں اتنی آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. نکاح کا مقصد محض شہوت پوری کرنا، شہوت رانی نہیں ہوتا. نکاح کا مقصد ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوتا ہے. نکاح کا مقصد ایک دیر پا زندگی ہوتا ہے. نکاح کا مقصد ایک دوسرے کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا ہوتا ہے. تو نکاح کے یہ مقاصد ہوتے ہیں. لہذا بہت سی ایسی چیزیں درمیان میں ہوئیں جن کا مقصد صرف شہوت رانی تھا، جیسے کہ نکاح متع. درمیان میں نکاح متع ہوا تھا جو اہل تشریع حضرات اب بھی جائز کہتے ہیں، لیکن یہ حرام ہے. اس لیے کہ نکاح متع میں یہ تھا کہ بھئی اتنی دیر کے لیے اتنے مہر کے عوض 1000 روپے کے عوض اس سے نکاح ہو گیا. چنانچہ 1000 روپے کے عوض اس نے اس سے نکاح کر لیا اور جناب 2-3 دن ساتھ رہے. اس کے بعد ایک دوسرے کو طلاق دے دی. یعنی مرد نے عورت کو طلاق دی، 2-3 دن ساتھ رہی، 1 گھنٹے کے لیے ساتھ رہے، 2 گھنٹے کے لیے، تو سیدھا زنا ہے. لیکن اس کو نکاح کا نام دے کے بعض لوگ اس کو جائز قرار دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے. تو نکاح متع کی نفی ہے اس کے اندر، محسنین غیر مسافرین. پہلی بات. ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو اتنی دلچسپ نہ لگی ہو کیونکہ یہ بالکل نئی بات ہے. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے سنی نہ ہو، تو ایسا نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو عجیب سا لگا ہو. لیکن نکاح کا دوسرا مقصد یہ کہ صرف شہوت رانی نہیں ہے بلکہ ایک پاکیزہ زندگی ہے. یہ دو متضاد قسم کی باتیں ہیں، دو ایک ہی نوعیت کی باتیں ہیں، لیکن عام طور پہ یہ سمجھ نہیں آتی. اس کو ذرا سمجھیں. لیکن نکاح کے اندر جو مقصود ہوتا ہے، نکاح میں ایک مقصد یا خواہش پوری کرنا ہوتا ہے، جنسی خواہش پوری کرنا ہوتا ہے. نکاح کا ایک مقصد جنسی خواہش پوری کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مقاصد میں سے اس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. جنسی خواہش پوری کرنا یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. جیسے بھوک لگتی ہے ایسے جنسی خواہش بھی ہوتی. تو جنسی خواہش ہے. دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ پاک دامن. جنسی خواہش پوری کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ پاک دامن رہنا مقصود ہے. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں جی، جنسی خواہش اور پاک دامنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جنسی خواہش، پاک دامنی ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے. یاد رکھیے گا. کوئی کتنا بھی بڑا ہو جائے، کتنا بھی نیکوکار ہو جائے، اور اس کا دل کتنا بھی اللہ کے ساتھ جڑ جائے، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر سے آگے نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اظہار فرمایا، مختلف مواقع پر اس نوعیت کا اظہار فرمایا اور نکاح کی ترغیب دی. جب نکاح کی ترغیب اللہ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں تو پھر آج کون سا صوفی بزرگ ہے جو ان سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ لہذا جنسی خواہش اس نیت سے پوری کرے کہ میں پاک دامن رہوں. جنسی خواہش اس نیت سے پوری کرے کہ میں پاک دامن رہوں، اور وہ اس کی جنسی خواہش اگر ایک طرف سے پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کے علاوہ تو دوسرے ذرائع کہ دوسری شادی کرے، تیسری شادی کرے، چوتھی شادی کرے. یعنی اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے حرام راستہ نہیں اپنا سکتا. چنانچہ اللہ رب العزت نے نکاح کو ترویج دینے کے لیے یہ سارے معاملات کیے ہیں کہ انسان نکاح کی ترویج میں آئے. محسنین غیر مسافرین کے نکاح کا مقصد جب اس میں اپنی شہوت پوری کرے گا تو اس میں پاک دامن رہنے کی نیت کرے. پاک دامن رہنے کی نیت کرے، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اس میں بہت سی باتیں ہیں لیکن فی الحال اتنا ہی جو ترجمے کے اندر کافی. دوسری شرط ہوگی. اب تیسری شرط پہ ہیں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. جب تم ان سے فائدہ اٹھا لو تو ان کو ان کا مہر لازمی ادا کر دو. یہ تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ کے اوپر تاکید ہے. ٹھیک ہے. تیسری شرط
वला तीसरी चीज वला जुनाह अलैकुम फीमा तरादयतुम बिही मिन बादिल फरीज़ा, वला जुनाह अलैकुम तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, फीमा तरादयतुम जिस बात पे तुम दोनों राजी हो जाओ, मिन बादिल फरीज़ा फरीज़े की अदायगी के बाद, यानी फरीज़े की अदायगी का मतलब फरीज़ा मुकर्रर, यानी मुकर्रर करने के बाद जिस बात पे तुम राजी हो जाओ उसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। क्या मतलब है इस पर? वला जुनाह अलैकुम, देखिए तर्जुमा तो साफ है लेकिन बात समझ में नहीं आ रही। वला जुनाह अलैकुम तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, फीमा तरादयतुम बिही मिन बादिल फरीज़ा मुकर्रर करने के बाद जिस बात पे तुम दोनों राजी हो जाओ उसके अंदर कोई भी गुनाह नहीं। मतलब ये है कि महर मुकर्रर किया 2 लाख रुपया, महर मुकर्रर हुआ 2 लाख रुपया, और 2 लाख महर मुकर्रर नहीं, महर मुकर्रर हुआ 10 लाख रुपया, ठीक है जी। 10 लाख रुपए महर मुकर्रर हुआ। 10 लाख रुपए महर मुकर्रर होने के बाद जो सुसर साहब ने 10 लाख महर मुकर्रर किया था कि पता नहीं लड़का कैसा है, तो अब देखा कि जनाब वो लड़का तो बहुत ही अच्छा है, माशाल्लाह समझदार है, बच्ची को खुश रखने वाला है, तो देखा कि पैसों का मसले वाला आदमी नहीं है, लिहाजा अब बेटी से कहता है कि बेटा ऐसा करो कि निकाह जो है 10,000 रुपये लेके, महर 10,000 लेके बाकी माफ कर दो। तो अब मियाँ और बीवी चाहें, सुसर का मैंने ऐसे ही मिजाज वैसे ही दरमियान में समझाने के लिए बात जिक्र की थी कि मिजाज समझ में आ जाए। तो अब लड़का और लड़की समझते हैं कि भाई क्या जरूरत है इतना महर अदा करने के, बस दोनों राजी हैं। तो अब बीवी कहती है आपने जो मेरा 10 लाख महर रखा था, आप बस मुझे 10,000 अदा कर लें, बस इतना काफी है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वला जुनाह अलैकुम तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, फीमा तरादयतुम जिस रकम पर तुम राजी हो जाओ, मिन बादिल फरीज़ा महर मुकर्रर करने के बाद, यानी महर अगर 10 लाख मुकर्रर किए, 10,000 मुकर्रर किए, जरूरी नहीं है कि वो पूरा अदा करे। बीवी अगर कहे कि नहीं आप छोड़ दें तो आपको जरूरत है। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला खूब जानने वाले और खूब हिकमत वाले। जी महर कितना जरूरी है? महर इतना जरूरी है कि उसकी अदायगी के बगैर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाह की इजाजत नहीं कि तुम निकाह ना करो। अल्लाह कहते हैं कि जिसके पास महर के पैसे नहीं, वमन लम यस्तति मिनकुम कौलन, वमन लम यस्तति मिनकुम कौलन, और तुम में से कोई इस बात की ताकत ना रखता हो, इस बात की ताकत, वमन लम यस्तति मिनकुम कौलन, इस बात की ताकत ना रखता हो कि अय्यन के हल, आगे अल्लाह ने बयान फरमाया अय्यन के हल मुहसनातिल मुमिनात, के पाक दामन और नेक औरतों से निकाह करें, आजाद औरतों से निकाह करें। अच्छा, मुहसनात का एक तर्जुमा मैं ऊपर भूल गया बताना, मुहसनात पाकीज़ा का मतलब पाकीज़ा के साथ आजाद औरतें, और मुहसनात मिनन निसा, निसा लफ्ज़ निसा बता रहा है, निसा का जो लफ्ज़ है वो शादीशुदा ख़वातीन के लिए बोला जाता है। निसा का लफ्ज़ शादीशुदा ख़वातीन के लिए आमतौर पर बोला जाता है। मोमिनात का लफ्ज़ जो है वो नॉर्मली आम मुसलमान औरत को, मुस्लिमात का लफ्ज़ आम मुसलमान औरत को, लेकिन जब निसा का लफ्ज़ बोला जाता है तो या ज़ौजा का लफ्ज़, ज़ौज का जो लफ्ज़ बोला जाता है तो वो बीवी के लिए या शादीशुदा खातून के लिए बोला जाता है। बल ये एक अलग बहस है। वमन यस्तति मिनकुम अय्यन के मुहसनातिल मुमिनात के आज़ाद औरतों से और मोमिन औरतों से निकाह कर सके तो क्या करें? फमिम्मा मलकत ऐमानुकुम, तो जो तुम्हारी बांदियां हैं उनसे तुम निकाह कर लो। मिन फतायातिकुमुल मुमिनात, लेकिन उनमें उन खवातीन से शादी करो जो मोमिन है, जो मोमिन है, मिन यानी वो मुसलमान उन कनीजों में से किसी से निकाह कर सकते हैं जो तुम्हारी मिल्कियत में है। इसको भी जरा समझे। कनीज बांदी, कनीज एक ही माने में यहाँ पर जैद की बांदी है। मैं इसका पीछे बता चुका हूँ काफी तफसील से। जैद की बांदी है, उससे खालिद निकाह करना चाहता है, ठीक है। तो अब बांदी का महर कम हुआ करता था पहले जमाने के अंदर, लिहाजा अल्लाह ने फरमाया कि निकाह उससे बांदी से निकाह कर। जैद की बांदी है, लेकिन
زید کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ کسی آزاد عورت سے نکاح کرے، تو زید اپنی باندی سے نکاح بھی کر سکتا ہے، زید اپنی باندی سے خود نکاح کر سکتا ہے۔ جب خالد نکاح کرے گا تو خالد کو نکاح کے لیے زید کی اجازت کی ضرورت ہوگی۔ جب زید اپنی باندی سے نکاح کرے گا تو اس کو کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب آئیں اس آیت مبارکہ کی طرف۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ کہ جو تمہاری ملکیت میں مومن باندیاں ہیں تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں، وہ ان مسلمانوں میں سے مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ من فتياتكم المؤمنات یعنی ان پاکیزہ مسلمان عورتوں میں سے، ان خواتین میں سے۔ فتیات دیکھیں، فتیا خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خاتون کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر لفظی ترجمہ لیں تو فتح کا مطلب جوان خواتین، ٹھیک ہے۔ کہنے کو تو یہ لفظ چارمنگ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے نساء کو، لفظ نساء کو عزت دی، جوان خاتون کے لفظ کو عزت نہیں دیا، اس کو باندی نوکرانی کے لیے لفظ کو استعمال کیا، اور نساء کے لفظ کو خاتون کہتے ہیں جی میں لڑکی ہوں اور وہ خاتون ہے، وہ خاتون کا لفظ کسی بڑی معمر عمر کی عورت کے لیے بولتے ہیں ہم، اور جوان لڑکی میں تو جی بہت جوان ہوں، میں تو ایسی ہوں ویسی ہوں، میں تو بال بھی سر، تو یہ اللہ رب العزت نے عزت کے لیے استعمال نہیں کیا، عزت کے لیے اللہ رب العزت نے خاتون کے لیے وہ لفظ استعمال کیے کہ وہ اس کی عزت کے، جوان لڑکی، یہ عزت کا لفظ اللہ رب العزت نے اس آزاد عورت کے لیے استعمال نہیں کیا، محسنات کا لفظ اللہ رب العزت نے اس کے لیے استعمال فرمایا۔ تو دیکھیں یہ باری ایک نقطے ہیں، جہاں کہیں ہو جائیں گے تو بتا دیں گے، ورنہ ان کو سمجھنا ضروری نہیں ہوتا، بس ترجمہ سمجھے اور مفہوم سمجھے آیت کو۔ من فتياتكم والله اعلم بإيمانكم، اللہ تمہارے ایمان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اللہ تمہارے ایمان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ دیکھیں جی نکاح کی کتنی اہمیت ہے، جن کے بچے 30 35 سال کے ہو جاتے ہیں اور وہ ان کا نکاح نہیں کرتے، تو خود سوچیں قرآن کی نظر میں وہ کیسے ہیں۔ بعضکم من بعض، تم میں سے یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں، یعنی لوگوں کے حالات آپس میں متفرق ہیں، یعنی تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ بعضکم تم میں سے بعض، من بعض میں سے ہیں، لفظی ترجمہ ایسا ہے، لیکن بامحاورت ترجمہ بعضکم من بعض بھی تم سب ایسے ہی ہو، ٹھیک ہے، تم سب ایسے ہو، تمہارے ایمان کو ہم جانتے ہیں کہ تمہارا ایمان کہاں ڈولتا ہے، کہاں ڈگمگاتا ہے۔ فانکحوا، لہٰذا اگر تم نے بامیوں سے نکاح کرنا تو نکاح کرو، باذن اہلہن، ان کے گھر والوں سے پوچھ کے نکاح کرو۔ جیسے میں نے بتایا تھا خالد نے نکاح کرنا ہے زید کی باندی سے، تو وہ زید سے پوچھے گا۔ وآتوہن اجورہن، لیکن اس باندی جو ہے وہ بھی ایک عورت ہے، اگرچہ وہ آپ کے ملک پہ حملہ کرنے والی ہے، اگرچہ وہ ایسی ویسی ہے، لیکن اس کا حق ہے، اس کو مہر اس کا دینا ضروری ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے، عزت کے ساتھ اس کو دینا ضروری ہے، اس کی بطور انسان عزت۔ محصنات غیر مصافحات، محصنات غیر محسنین غیر مصافین، محصنات غیر مصافحات، یہ بھی ایک ہی بات ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے صرف شہوت پوری کرنا مقصد ہے۔ ولا متخذات اخدان، یہاں ایک اور چیز بھی ہے، ولا متخذات اخدان، اور نہ ایسا کریں کہ، ولا متخذات، نہ ایسا کریں کہ خفیہ آشنائی پیدا کریں، خفیہ رابطہ رکھیں، ایسا نہ کریں، بلکہ کھل کے نکاح کریں، اور خفیہ تعلق نہ رکھیں، بلکہ کھل کے تعلق رکھیں، یعنی بطور بیوی اس کو کنسیڈر کریں، اس کو عزت دیں اور اس کو عزت کے ساتھ رکھیں۔ اور خفیہ آشنائیوں سے ایمان کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دین کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، یہاں سے ایک نئی بات ہے ضمنی طور پر کہ اگر یہ خواتین باندی جو ہیں، فَإِنْ أُحْصِنَّ نہیں، فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب احسن، محسنین، یہ محسنات، احسن اس سب کا مطلب ہے پاکیزگی، ٹھیک ہے،
پاکیزگی کی ڈھال میں آنا، اس کا ان سب کا مطلب ہے. اس کا مطلب کچھ آزادی بھی ہے، اس کے بہت سے مطالب ہیں، لیکن سرکمسٹینسز کو دیکھ کر الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہوتے ہیں. فَإِذَا أُحْسِنَّ، یہاں پر احسن اصل میں حسنا جو لفظ ہے، اللہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، میں بولے جا رہا ہوں. دیکھیں جی، حسن یہ عربی زبان میں تمام الفاظ کم از کم 3 الفاظ سے مل کے بنتے ہیں. سوادنا یہ حسن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حسن بھی ہوتا ہے، یہ حسن بھی ہوتا ہے، یہ حسین بھی ہوتا ہے، اچھا یہ محسن بھی ہوتا ہے، یہ محسنات بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، محسنین بھی ہوتا ہے، محسنات ہوتا ہے. دیکھیں یہ مختلف الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی سے محسن اصل میں خاص سواد نون، یہ جہاں بھی آتا ہے یہ قلعے کے معنی میں آتا ہے. قلعے کے اندر انسان محفوظ ہوتا ہے، قلعے کے اندر انسان کی حفاظت ہوتی ہے. قلعے کے اندر انسان کی حفاظت ہوتی ہے. تو یہ خاص سواد نون حسن کا مطلب پاک صاف، یعنی اس کا اخلاق محفوظ ہے. حسن اس کی جان محفوظ ہے قلعے کے اندر. حسین وہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، یعنی محفوظ ہے. حسن حسین کے نام سے آپ نے کتاب پڑھی ہوئی. محسن مطلب پاک دامن، مطلب اس کی عزت محفوظ ہے. محسنات پاک دامن عورت، یعنی اس کی عزت محفوظ ہے. محسنین کا مطلب ہے بہت سے پاک دامن مرد اور عورتیں. اور احسن مطلب بہت زیادہ پاک دامن، اور اسی سے نکلا ہوا یہ لفظ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. فَإِذَا أُحْصِنَّ، جب یہ نکاح کی قید میں آ جائے تو اب کیا ہے؟ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر یہ کوئی فحش کاری کریں، یعنی یہ باندیاں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو جو پاک دامن عورتوں کو سزا دی جاتی ہے اس کا نصف ان باندیوں کو دیا جائے گا. چنانچہ باندی اگر ایک آزاد عورت غلط کام کرتی ہے تو اس کو 80 کوڑے پڑیں گے، اگر ایک باندی غلط کام کرتی ہے تو اس کو 40 کوڑے پڑیں گے. یہ یہاں تک بات ہے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ بات آ گئی تھی. فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، یہ ذَلِكَ اللہ رب العزت نے باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت کیوں دی؟ یا ذَلِكَ لِمَنْ، یہ ان کے لیے، لمن خشی العنت منکم، جن کو تم میں سے عنت کہتے ہیں زنا کو خوف ہو، ٹھیک ہے. لیکن بہتر ہے کہ پاک دامن آزاد عورتوں سے نکاح کرو. ان تصبروا، اس میں کیا وجہ ہے بھی؟ وہ کوئی چھوٹ چھاٹ ہے؟ مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان باندیوں کو لوگ آزاد کریں اور ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کریں. ان تصویروں، لیکن اگر تم صبر کر کے رہتے ہو، باندیوں سے نکاح نہیں کرتے، اس لیے کہ باندی آ جائے گی رات کو ان کے پاس، لیکن دن کو پھر اس کو اپنے آقا کی خدمت میں جانا ہوگا. تو ایک مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ اس کی بیوی کسی دوسرے کی خدمت میں جائے، اس سے بے حجابہ نہ ملے، کیونکہ باندی سے اس کے مالک کا پردہ نہیں ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ احکامات ہیں. وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، رحم کرنے والے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سامنے واضح کر دے. ویہدیکم، اور تم کو ہدایت دے. سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقوں سے جو تم سے پہلے گزر چکے. ویتوب علیکم، اور تمہاری توبہ کو قبول کرے. واللہ علیم حکیم، اللہ خوب جاننے والے، خوب حکمت والے ہیں. آگے وہی چیزیں ہیں. یرید واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہاری توبہ کو قبول کریں. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور یہ بھی چاہتے ہیں. وَيُرِيدُونَ، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں. کون لوگ؟ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، جو کہ شہوات کے پیچھے چلنے والے ہیں. أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، جو برے لوگ ہیں، جو بری خواہشات کے اوپر چلنے والے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم سے
تم سے برا کام کریں اور تم کو برائی کی طرف مائل کریں. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا. لہذا اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھایا، مسلمانوں کو سمجھایا کہ تمہارے لیے یہی آسانی ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اس کو ذرا پھر سے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری طرف تمہاری توبہ کو قبول کرے یا تمہاری طرف متوجہ ہوں. یرید الذین یتبعون الشہوات، دیکھیں کفار کی موجودہ سازشیں بتا رہے ہیں یہ آیت میں یہاں لکھا ہوا ہے. اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو. ان تمیلو، کہ تم مائل ہو جاؤ، میلن عظیما، بہت دوری کی طرف، یعنی راہ راست فطرت سے ہٹ کے. چنانچہ آپ دیکھیں آج زمانے میں کیا ہو رہا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، مزید مجھے بتانے کی ضرورت. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سبق یہاں پہ مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ عافیت اور توفیق سے جو ہمارے نئے ساتھی ہیں ان کو بھی سمجھنے والا بنائے. اور کچھ آداب اور معاملات ہیں، میں سمجھ رہا تھا 15-20 منٹ میں پڑھا دوں گا، لیکن کافی لمبا ہو گیا. اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو مجھے ان باکس لازمی کریں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جس قدر ممکن ہو سکے. اور جو میں درس بھیجوں گا اس کو کلپ کر کے جیسے کلپ کر کے میرے نمبر پر ریپلائی میں کر کے بھیجے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ سبق سے متعلق سوال ہے، تو انشاءاللہ میں جواب دوں گا. لیکن پہلے سبق کو 1-2 مرتبہ لازمی سن لیجیے گا، عام طور پہ بات واضح ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.